السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تمہیں بہت چاہا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں شہناز صدیقی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، سنا آپ نے؟ وہ زور سے چلائی، اور میرے خیال میں شادی سے انکار کے لیے یہ جواز کافی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا تھا۔ بظاہر نفرت کی کوئی وجہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کہہ دیا اور اپنی بات پر بضد بھی رہی۔ میں بھی تم سے شادی کے لیے مرا نہیں جا رہا، اور محبت تو مجھے بھی تم سے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شادی ہوگی کیونکہ میں اپنی ماما سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آج تک میں نے ان کی ہر خواہش کا احترام کیا ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے کہ تم میری ماما کی خواہش ہو۔ آئندہ میرے ساتھ بحث کرنے سے پرہیز کرنا۔ مجھے عورتوں کا مردوں کے مقابل کھڑے ہو کر دو بدو جواب دینا قطعی پسند نہیں۔ اسے بھی یکلخت غصہ آ گیا۔ نئی کومپل کی طرح دل کے اندر پنپتے لطیف جذبات اس وقت کہیں دور جا سوئے۔ پھر کس بنا پر وہ اس کی بدتمیزی برداشت کرتا، نرمی سے بات کرتا؟ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے ساتھ شادی کر کے آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ پھوپھو سے میں خود بات کروں گی۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خبردار، جو تم نے ماما سے کسی قسم کی کوئی بات کی تو؟ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے تنبیہ کرتے جیسے اسے روکنا چاہا۔ میری ماما اس شادی سے بہت خوش ہیں، اور میں کسی صورت تمہیں ان کی خوشی میں خلل ڈالنے نہیں دوں گا۔ میرے پاکستان آنے سے پہلے تم کیا سوئی ہوئی تھی؟ تب انکار کر دیتی۔ اب جب شادی میں ایک ہفتہ رہ گیا ہے تو میں تمہارے انکار کی وجہ جاننے سے قاصر ہوں۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ الجھن ایسی تھی جو اس سے کسی صورت سلجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ نڈال سی کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ یہی تو مشکل تھی کہ وہ اسے مر کر بھی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ امن ضیاء نے اس کے مزمل و پسماردہ وجود کو پرسوچ نظروں سے دیکھا، اور پھر گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے اس کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولا، انادل پلیز مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کے لیے تم انکار کر رہی ہو۔ انادل کے آنسوؤں نے اس کے لب و لہجے کو خود بخود نرم بنا دیا تھا۔ وہ جو سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی آہستہ سے سر اٹھا کے اس کے پریشان متفکر چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھنے کا انداز انتہائی معصوم تھا۔ امن ضیاء نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ امن، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز کچھ بھی کر کے یہ شادی رکوا دیجیے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس نے حقیقتاً اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو امن کی آنکھوں سے تعصب جھلکنے لگا۔ جب تک تم مجھے اصل وجہ نہیں بتاؤ گی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ اس کے حواس چٹکنے لگے۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت؟ وہ پرزور انداز میں ایک دفعہ پھر سے چلائی تو اس کے بے وجہ چلانے پر امن کا غصہ ساتویں آسمانوں کو چھونے لگا، اور وہ جو اس کے رونے کی وجہ سے نرم ہو گیا تھا اپنے ذہن میں پنپتی مثبت سوچوں کو جھٹک کر اشتعال سے پنکارا۔ شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، اب چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا، شدید نفرت؟ تو اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اسی نام نہاد نفرت کے ساتھ مجھ سے شادی کرو، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ میں شادی کے بعد اس نفرت کو محبت میں بدل دوں گا، اور یہ بھول جاؤ کہ تم کسی صورت شادی رکوا سکتی ہو، سمجھی؟ وہ مشتعل سا اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑتا مستحکم انداز میں بولا، اپنے وجود کی نفی شاید اسی طرح انسان کو پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے جارحانہ انداز پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو وہ جھٹکے سے اس کے کندھے چھوڑتا اس کے منتشر و مرتعش وجود پر آخری گہری اور سنجیدہ نظر ڈالتا اٹھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرہ چھوڑ گیا۔ انادل نے روتے ہوئے گھٹنوں میں سر رکھ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی دیر وہ مشتعل سا کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اوہ شٹ! کافی دیر گزرنے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا تو سامنے موجود ٹیبل کو اس نے ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے غصے پر بے سکونی چھانے لگی، اور اس کی الجھی سوچیں کئی پہلوؤں پر مشتمل ہوتی اسے ہر زاویے سے غور کرنے پر مجبور کرنے لگی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ انادل کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تو بیٹھ کے ایک کونے پر ٹک گیا اور مضطرب سے انداز میں سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے یاد آیا جب مما نے فون پر اسے بتایا کہ انہوں نے اس کا رشتہ بڑے ماموں کی بیٹی انادل سے طے کر دیا ہے تو وہ بہت حیران ہوا تھا۔ اس کی حیرانی کی یہ وجہ نہیں تھی کہ اسے اس رشتے سے انکار تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ سب اس کی توقع سے بھی جلدی ہوا تھا۔ پاکستان آتے ہوئے مما نے اسے بتایا تھا کہ وہ وہاں اس کے لیے لڑکی پسند کرنے جا رہی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے لڑکی پسند کر لی وہ فون پر اسے انفارم کر دیں گی۔
اور وہ صدا سے مما کا چہیتا، لاڈلا اور فرمانبردار بیٹا۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کا مزاج کافی ٹھنڈا تھا۔ سنجیدگی اور کم گوئی بھی اس کے مزاج کا ہی ایک حصہ سمجھی جاتی۔ شروع سے اس کے زیادہ تر فیصلے مما نے ہی کیے تھے اور آج تک اسے ان کے کسی فیصلے سے بھی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ امریکہ جیسے آزاد ماحول میں رہنے کے باوجود اس کی پسند ایک سیدھی سادی مشرقی لڑکی تھی اور مما اس کی پسند سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ اسی لیے بیٹے کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عنادل کو پسند کیا، جو ان کے بیٹے کے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھی۔ امن ضیاء بھی اپنا بزنس سمیٹ کر مستقل پاکستان آنے کی کوشش میں تھا۔ وہ اپنی اولاد کو کسی صورت اس آزاد ماحول کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں وہ مما کے ساتھ امریکہ آیا تھا۔ بزنس کی وجہ سے پاپا کا قیام زیادہ تر امریکہ میں ہی رہتا۔ وہ یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر پھر پاپا کے انتقال کے بعد مجبوراً اسے وہاں رہنا پڑا۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا کہ پاپا نے یہاں بھی کسی انگریز خاتون سے شادی کر رکھی تھی۔ اس کی مما کے لیے یہ خبر بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ انہیں شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کی سر توڑ کوششوں کی وجہ سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر پہلے جیسی زندہ دلی ان میں مفقود ہو کر رہ گئی تھی۔ اکثر سینے کے بائیں طرف ہلکا ہلکا درد رہنے لگا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ گھبرانے لگی اور بے وجہ کے اندیشے اور خدشے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑنے لگے۔ ڈاکٹر جوزف سے ان کا علاج کافی سال چلتا رہا۔ وہ اپنی ماما سے بہت پیار کرتا تھا، سو ان کے فیصلے پر سر جھکا کے اس نے انہیں مطمئن کر دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت جلد کاروبار سمیٹ کر مستقل پاکستان آ رہا ہے۔ اس کے اس فیصلے پر فرحت بیگم بہت خوش ہوئیں، کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہ رہی تھی۔ اس کے مطمئن کرنے پر وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ وہ شادی سے 10 دن پہلے پاکستان آ گیا تھا۔ 16 سال بعد اس نے پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ قدم رکھا تھا۔ وہ اپنوں میں آ کر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ رات کھانے کی ٹیبل پر اس کی ملاقات عنادل سے ہوئی تھی۔ وہ گھبرائی، شرمائی، موہنی صورت والی کومل لڑکی اسے پہلے ہی نظر میں اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ اس کی صاف شفاف گندم کی بالیوں سی رنگت پر اسے کوئی بھی دھبا نظر نہ آیا۔ اس کی اٹھتی گرتی مرتعش پلکیں اتنی دراز تھی کہ مصنوعی ہونے کا گمان گزرتا۔ آمن کی نظروں کی حدت و تپش اس کا معصوم پاکیزہ چہرہ کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس شرم و حیا کے پیکر کو گہری نظروں سے دیکھتے اسے اپنی مما پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بے شک ایسی ہی لڑکی اس کا آئیڈیل تھی۔ شرمین اور نرمین چھوٹے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ان دونوں پر اس نے سرسری سی نظر ڈالی اور اس سرسری سی نظر میں بھی وہ اچھی طرح جان گیا کہ ان کی طبیعت میں بے باکی اور بے پرواہی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ وہ دونوں بے انتہا خوبصورت اور بری طرح فیشن کی ماری ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے بے باکی اور اپنے وجود سے بے پرواہی نے امن ضیاء کو الجھن اور کوفت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ان سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کہ اسے چھوٹے ماموں کا خیال تھا۔ اس کے آنے کے بعد اوپر والا پوشن ان دونوں بھائیوں نے ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا گھر لینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ 1 گلاس پانی ملے گا؟ وہ کچن میں کھڑی کباب تل رہی تھی جب آمن ضیاء نے اس کی کمر پر جھولتی لمبے بالوں کی موٹی چوٹی کو صراحتی نظروں سے دیکھتے پانی مانگا۔ امن کی آواز پر وہ اچھلتے ہوئے پلٹی اور اس کو دیکھتے ہی اچھی خاصی بوکھلا گئی۔ اس کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کو آمن ضیاء نے کافی حیران اور محظوظ نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ ڈر گئی؟ اس کی نظروں کی حدت اور تپش کو اپنے چہرے پر گہرا ہوتے پا کر وہ بغیر جواب دیے سرعت سے فریج کی طرف بڑھی اور پھر بوتل نکال کر شیلف سے گلاس نکال کر اس میں پانی انڈیلنے لگی۔ یہ لیں۔ امن ضیاء کی نظریں اس کی صاف شفاف مانگ پر پھسل رہی تھی جب دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ کھینچ کر ماتھے تک لاتے ہوئے اس نے پانی سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی یہ حرکت آمن ضیاء کو اتنی دلکش اور پیاری لگی کہ وہ اس پل اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس کرنے لگا۔ آپ مجھے دیکھ کر اتنا گھبرا کیوں جاتی ہیں عنادل؟ گلاس اس کے کپکپاتے ہاتھ سے تھامتے وہ پرشوق نظروں سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتے بولا، کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ دل اس کی آواز سننے کو مچلنے لگا۔ نہ نہیں تو، تھوک نگلتے وہ بمشکل بولی۔ اس کی گھبراہٹ سے سفید پڑتی رنگت آمن ضیاء کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ آپ کا گھبرانا ڈرنا میرے لیے بہت اٹریکٹیو ہے۔ یہ کمنٹ صرف شادی سے پہلے تک کے ہیں، شادی کے بعد مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اتنی واضح بات پر عنادل کی تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ ہتھیلیاں علیحدہ نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوتے پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطروں کو دیکھ کر وہ بالکل نہیں چونکا، بلکہ ہاتھ سے انہیں چھونے لگا۔ جب کرنٹ کھا کر وہ بے ساختہ پیچھے ہوئی اور مدہوش نظروں سے اس کے اٹھے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگی۔ اف، اتنی پاگل اور مدہوش کر دینے والی آنکھیں! امن ضیاء پر بے خودی چھانے لگی۔ حیرت، خوف و ہراس نے مل کر ان آنکھوں کو مزید قاتل بنا دیا تھا۔ عنادل کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ اب گری کہ تب۔ اس کی حالت کو دیکھتے آمن ضیاء نے پل میں اٹھا ہاتھ اپنے پہلو میں گرایا۔ اس طلسم زدہ ماحول اور خود میں جکڑنے والے، بے خود و مبہوت کر دینے والے پرفسوں لمحوں سے بمشکل خود کو باہر نکالا اور پھر ایک بھرپور نظر اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود پر ڈال کر باہر نکل گیا تھا
اور آج وہ کہہ رہی تھی کہ اسے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ پاگل نہ ہوتا تو اور کیا کرتا؟ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا ہو۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو چکی تھیں۔ اس کے پورے چہرے سے اتنی تپش نکل رہی تھی کہ اسے اپنا آپ اس میں جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہیں انادل زبیر، میں تمہیں اپنے ساتھ ایسا ہرگز کرنے نہیں دوں گا۔ تمہیں میری زندگی سے کوئی نہیں نکال سکتا، تم خود بھی نہیں۔ وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا مستحکم لہجے میں بڑبڑایا۔ وہ افراتفری میں سیڑھیاں اترتے پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے لان میں کوئی ہیولا سا ٹہلتا نظر آیا۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا لان کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قدم جیسے ایک جگہ پر جم سے گئے۔ انادل، تم اتنی سردی میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتے وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ رات کے اس پہر یہاں میں تمہارے رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سپاٹ چہرے اور خشک و سرد لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے یوں انجان بننے پر انادل نے جیسے ہی اپنی سرخ و قاتل آنکھیں اٹھا کر شکایتی انداز میں اس کی طرف دیکھا تو امن ضیاء کو اپنا دل ان میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور کوشش کے باوجود وہ اپنے لہجے کو زیادہ سخت نہ رکھ سکا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو۔ اس کا بازو تھام کر اسے سنگی بینچ پر بٹھانے کے بعد وہ خود بھی ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس دفعہ انادل نے کوئی مزاحمت نہ کی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ تمہیں ذرا بھی ماموں کی عزت کا خیال نہیں؟ اب جب کہ کل مہندی کا فنکشن ہے اور پرسوں ہماری شادی ہے، پھر کیوں اپنے ایسے رویے سے مجھے بار بار پریشان کر رہی ہو؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ آخر حربے کے طور پر اس نے وہ بات بھی کہہ دی جس کے بارے میں اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو امن ضیاء نے بہت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ انادل پلیز میری بات کا جواب دو۔ یک لخت اسے ڈھیروں وسوسوں نے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر جانے لگی تو تیزی سے اس نے انادل کی کلائی تھامی۔ تمہیں میری اس بات کا ہر صورت جواب دینا ہوگا انادل، کیونکہ یہ میرے لیے چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ اس وقت سنجیدگی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ میں اس بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اس کی گریب سے اپنی کلائی چھڑانے لگی جو اس قدر سخت تھی کہ اسے لگا اس کی کلائی ٹوٹ ہی جائے گی۔ ضبط گریہ سے نڈال ہوتے وہ ایک بار پھر سے رو دی۔ پلیز میری کلائی چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ شدید تکلیف کے اثرات اس کے چہرے سے صاف عیاں تھے۔ اس کی تکلیف محسوس کرنے کے باوجود بھی امن کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ جب تک تم میری بات کا سچ سچ جواب نہیں دو گی، یہ کلائی ٹوٹ تو سکتی ہے مگر چھوٹ نہیں سکتی۔ وہ غصے اور سنجیدگی کی ملی جلی کیفیت میں غرایا۔ انادل اس کے لہجے کی کرختگی کو اچھی طرح محسوس کر رہی تھی اور اس کی حالت دیکھتے خوف سے نیلی پڑنے لگی جو مرنے مارنے پر تلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑی۔ کلائی کی تکلیف کی وجہ سے حالت الگ خراب ہو رہی تھی۔ ایک نظر اس نے امن ضیاء کے سپاٹ و خطرناک حد تک سنجیدہ اور مشتعل چہرے پر ڈال کر آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ بہت تیزی سے امن ضیاء نے اس کی کلائی چھوڑی تھی جس پر سخت انگلیوں کے واضح نشان ابھر آئے تھے۔ اپنی گرفت کی سختی کو وہ بھی محسوس کر رہا تھا مگر اس ایک پل نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی کیفیت مرنے مارنے والی ہو گئی تھی۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری انا۔ اگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی ہچکیوں پر قابو پاتی اندر کی طرف دوڑی اور وہ مزمل سا وہیں بیٹھ گیا۔ وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو کیوں ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ کچھ دیر پہلے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر انادل نے ہاں کہہ دی تو اس کی سانسیں رک جائیں گی یا پھر وہ پاگل ہو جائے گا۔ وہ تو شروع سے ہی نرم طبیعت کا مالک رہا تھا، پھر انادل کے معاملے میں اتنی شدت پسندی کب اور کہاں سے اس کے اندر آن سمائی کہ وہ حواس کھونے لگا۔ وہ اپنی کچھ دیر پہلے والی کیفیت پر ابھی تک حیران تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ انادل کے نفی میں سر ہلاتے ہی اس کے اندر عجیب سی طمانینت اور آسودگی چھانے لگی۔ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ وہ یہ سچ تو قبول کر چکا تھا مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، یہ سچ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ اسے رخصت کروا کر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، اس لیے گھر بنانے کی بجائے بنا بنایا گھر خرید کر جب مہندی کی صبح مما کو سامان پیک کرنے کا کہا تو سب حیران رہ گئے۔ امن بیٹا، تمہیں یہاں کوئی پرابلم ہے کیا؟ زبیر ماموں نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں ماموں، مگر یہ میری خواہش ہے کہ انادل رخصت ہو کر اپنے گھر جائے۔ کیوں ماموں، آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے؟ اس نے ساتھ ہی ان کی رائے بھی لینا چاہیے۔ نہیں بیٹا، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن بیٹا جی یہ بھی آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ وہ تھوڑا ہچکچائے۔ جی ماموں، آپ نے درست فرمایا، یہ بھی میرا اپنا گھر ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھے نا، اب ہمارے دو دو گھر ہو گئے۔ اس نے شرارت سے مما کی طرف دیکھتے جیسے بات کو مذاق کا رنگ دینا چاہا اور اس کا اٹل فیصلہ دیکھتے وہ مزید کچھ نہ بولے، جبکہ آسیہ مامی کچھ متفکر سی نظر آنے لگی۔ ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی اور بات کیا ہو سکتی تھی
کہ ان کی اکلوتی نازو پلی لاڈلی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہتی، مگر آمن ضیاء کے فیصلے کو ماننے سے بھی وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، سو خاموشی رہی۔ رخصتی کے وقت شہزادوں سے آن بان رکھنے والا آمن ضیاء اور افسردہ عنادل سب کی نظروں کا مرکز رہے۔ وہ جو ضبط کے مرحلے سے بمشکل گزر رہی تھی، ماں کے گلے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زبیر ماموں اور آسیہ مامی اس کے تڑپ تڑپ کر رونے کو خود سے جدائی پر محمول کر رہے تھے، جبکہ آمن ضیاء اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ میری بیٹی کو خوش رکھنا آمن، یہ بہت معصوم ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کرنا۔ زبیر ماموں سے ملنے کے بعد وہ جیسے ہی آسیہ مامی کی طرف جھکا، اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے انہوں نے نم لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر بولا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مامی؟ انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، جب زبیر ماموں اسے ایک بار پھر سے گلے لگاتے مستحکم انداز میں بولے، مجھے تم پر پورا یقین ہے بیٹے۔ مختلف رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچایا گیا۔ انادل بیٹا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔ فرحت بیگم نے اس کے تھکے ہوئے پرکشش اور معصوم چہرے کو محبت سے دیکھتے پوچھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جواب دینا پڑا، نہیں پھپھو، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تمہارے کمرے میں ہر چیز موجود ہے، تمہارے کپڑے وارڈروب میں نے سیٹ کر دیے ہیں، اگر پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دے لینا، ہچکچانا نہیں، اب یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تو ان کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ابھی لیٹ نہ جانا، میں آمن کو بھیجتی ہوں۔ اسے ریلیکس انداز میں بیک گراؤنڈ کے ساتھ کمر ٹکاتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائیں اور ان کی شرارت پر اس کی آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، کبھی کوئی دکھ تمہارے نزدیک سے بھی نہ گزرے۔ اس کی جھکی پلکوں کو محبت سے دیکھتے انہوں نے صدقے دل سے دعا دی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ جو اپنے آنسو بمشکل روک رہی تھی ایک دم سسک پڑی۔ آمن ضیاء جب دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اسے آنسو بہاتے دیکھ کر وہیں دروازے کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور پھر کتنی دیر سنجیدگی سے اسے سسکتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ آج سارا دن اس کے معصوم سوگوار حسن سے نظریں چراتا رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، مگر وہ اس کا استقبال آنسوؤں سے کرے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کی سنجیدگی پر آہستہ آہستہ غصہ غالب آنے لگا اور پھر اس کی طرف بڑھتے اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی ہلکی سی بھی کوشش نہ کی۔ بہت جارحانہ انداز میں اسے بازو سے دبوچتے اس نے اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو اس طرح سے آنسو بہا کر؟ بہت ظلم ہوا ہے تم پر۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں انادل کے بازو میں پیوست ہو کر رہ گئی تھیں۔ تکلیف کی شدت کو بمشکل برداشت کرتے اس نے اس کی سخت گرفت سے اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر پھر ناکام ہو کر رہ کر اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر بھیگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اس لمحے آمن ضیاء کو لگا وہ ان آنکھوں کے سحر سے کبھی آزاد نہ ہو پائے گا۔ بازو پر سخت گرفت خود بخود ڈھیلی ہوتی گئی۔ وارفتگی اور فرفتگی کی نہ جانے کتنی حدیں تھیں جو وہ لمحوں میں پار کر آیا تھا۔ وہ جو کب سے دانستہ اس کے معصوم اور سوگوار حسن سے نظریں چراتا رہا تھا، اس پل مبہوت اور بے بس ہو کر رہ گیا تو وہ سادگی میں لوٹ لیا کرتی تھی اور اس وقت تمام ہتھیاروں سے لیس یقیناً اس کے ضبط و برداشت کا امتحان بنی کھڑی تھی۔ پل میں اس کی نظروں کا انداز بدلا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے از خود رفتگی کے عالم میں اس کی بندیاں سیدھی کرنا چاہی تو اس کی نظروں میں اترتا اصطکاک دیکھ کر انادل پل میں حواس باختہ ہوتی سراسیمہ سی اس کی کمزور گرفت سے بازو چھڑاتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آمن ضیاء نے اس کے گریز کو بغور دیکھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں اپنے ایسے رویے سے مجھے تکلیف دیتی ہو؟ پلیز آمن، بمشکل وہ ہلکی سی آواز میں منمنائی، پلیز مجھے جانے دے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری نیند اڑا کر خود سونا چاہتی ہو؟ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا؟ وہ بے بسی سے بولا، میں تو تمہارا اپنا ہوں، لگتا ہے کہ مجھے دیوانہ کر کے ہی چھوڑو گی۔ یک لخت وہ ہنسا، بڑی بے بس سی ہنسی تھی، پھر وہ جنون کی زد میں اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑتے اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے انتہا قریب کرتے اس کے بے خود پاگل کر دینے والے معصوم اور سوگوار حسن کو مکمل اصطکاک سے دیکھ کر شدت سے ضبط سے بولا، کیا چاہتی ہوں مجھ سے؟ کیوں چاہتی ہو اور تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا؟ کیوں میرے جذبات پر پہرے بٹھا رہی ہو؟ کس کے لیے خود کو مجھ سے بچا رہی ہو؟ کون ہے آخر وہ؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ بولو کیوں، کس لیے؟ وہ جنون کے زد میں پاگل ہونے لگا۔ مجھے وجہ بتاؤ انادل، مجھے وجہ بتاؤ۔ اس کے پاگل پن، جنون اور دیوانگی کو دیکھتے وہ بے ساختہ بولی، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ جملہ کیا تھا، آگ کا گولا تھا جو سیدھا دل پر لگا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت خود بخود ڈھیلی ہوئی اور وہ اس کے پہلو میں آ گرے۔ کتنی دیر وہ ششدر و ہکا بکا اس کے وجود کو ساکت کھڑا دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے بھی اس نے یہ جملہ سنا تھا، مگر دل کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی کہ وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے تو آج تک کسی نے نفرت نہیں کی، پھر تمہیں مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ تمہیں مجھ سے اتنی شدید نفرت ہو گئی؟ وہ شکست خوردہ سا بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھتے اذیت میں بڑبڑایا،
وہ اس کی خود کلامی پر کوئی بھی جواب دیے بغیر لہنگا سنبھالتی صوفے پر جا بیٹھی اور جو روئی تو روتی گئی، اور پھر یہ رات ایک فریق نے روتے اور دوسرے نے اپنے وجود کی نفی کی تکلیف و اذیت برداشت کرتے گزار دی۔ صبح دونوں کے انداز بوجھل تھے۔ ولیمے کی تقریب کے بعد زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ انادل گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی اور آمن ضیاء اپنا بزنس سیٹ کرنے میں۔ ان کی مصروفیت کے ساتھ ساتھ دعوتوں کے سلسلے بھی چلتے رہے جن میں دونوں نارملی شرکت کرتے رہے۔ وہ دونوں ماما کے سامنے بالکل نارمل رویہ رکھتے مگر اپنے کمرے میں آتے ہی اجنبی بن جاتے۔ آمن ضیاء کو اپنے وجود کی نفی کا دکھ رہ رہ کر ستاتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ غیر معمولی پرسنالٹی کا مالک ہے۔ آج تک اس نے صنف مخالف کی نظروں کو جب جب اپنی طرف اٹھتے پایا، ان میں پسندیدگی اور ستائش واضح دکھائی دی۔ امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود اس کا کردار آئینے کی طرح صاف و شفاف رہا تھا۔ اپنی طرف بڑھتے مخالف صنف کے وہ بہت سے ہاتھوں کو جھٹک چکا تھا۔ اس کا مزاج ٹھنڈا اور طبیعت میں ٹھہراؤ کی واضح جھلک ملتی۔ انادل کے معاملے میں نہ جانے کس جذبے کے زیر اثر وہ ایک دو دفعہ شدید غصہ کر بیٹھا تھا، ورنہ اسے سختی کرنے اور سرد گوئی سے نفرت تھی۔ اونچا اونچا بولنے والی عورتیں بھی اسے سخت ناپسند تھیں۔ انادل کو پہلی بار دیکھنے کے بعد ہی اس کے اندر سے آواز آئی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ مگر پھر انادل کے رویے نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا اس میں جس کی وجہ سے وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگی تھی؟ اپنی من پسند ہستی کے منہ سے یہ سب سننا کتنی تکلیف پہنچاتا ہے، یہ کوئی آمن ضیاء سے پوچھتا، اور جب خود سے نفرت کی وجہ بھی معلوم نہ ہو تو پھر انسان الجھ کر رہ جاتا ہے، اور آمن ضیاء بھی تو الجھ کر ہی رہ گیا تھا۔ انادل اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی۔ اگر وہ بھوکا رہتا تو رات کو بے چین رہتی۔ ماما کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں بظاہر ایک دوسرے کے کافی قریب آ رہے تھے۔ صبح آفس جاتے وقت وہ اس کی تیاری میں مدد کرتی، کبھی کبھی تو آمن ضیاء کو اس پر بے انتہا محبت کرنے والی بیوی کا گمان گزرتا، اور کبھی کبھی تو وہ اتنی سرد سی محسوس ہونے لگتی کہ آمن ضیاء بے ساختہ چونکتا اور اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگتا تھا۔ کوئی تو وجہ تھی جو وہ اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی، اور وہی وجہ جاننے کا آمن ضیاء نے خود سے عہد کر لیا تھا۔ بستر پر شاعری کی کتاب رکھی تھی، وہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ انادل کپڑوں پر استری کر رہی تھی۔ ایک شوخی اور شرارت اس کی آنکھوں میں ناچنے لگی۔ بے ساختہ ہی وہ اسے اونچی آواز میں پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ پیار جتاتی، ناز اٹھاتی، گھر میں اس کو اچھا لگتا، وہ مجھ کو بھی جان بلاتی، گھر میں اس کو اچھا لگتا۔ انادل کے استری کرتے ہاتھ کچھ پل کے لیے تھمے اور اس نے بری طرح چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اس نے اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتے شاعری کی کتاب اس کی نظروں کے سامنے لہرائی تو وہ جز بز سی اس کے آنکھوں کی شرارت کو نظر انداز کرتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ انادل یار، آگے سنو، شاعر محترم کیا فرما رہے ہیں۔ اگلا شعر پڑھنے سے پہلے وہ اسے دوبارہ چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ اسے اس طرح سے بھی زج کرے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اوپر سے اس کی شریر نظروں کا حصار وہ خواہ مخواہ جھنجھلانے لگی۔ اگلے شعروں نے آمن ضیاء کے دل پر کچھ ایسا اثر چھوڑا کہ ان میں گم ہوتے اس کا گمبھیر لہجہ پرتاثر اور سنجیدہ ہو گیا۔ مجھ کو ہی وہ سوچا کرتی، مجھ کو ہی وہ دیکھا کرتی، من مندر میں دیپ جلاتی، گھر میں اس کو اچھا لگتا، جیون کے ہر موسم میں وہ کوئل جیسی باتیں کرتی، میٹھے میٹھے گیت سناتی، گھر میں اس کو اچھا لگتا۔ اور پھر آمن ضیاء کی آنکھوں میں حسرتوں خواہشوں کے جگنو رقصاں ہونے لگے۔ آنچل کو دن بھر انگلی پر بل دیتی یوں ہنستی رہتی، نیندوں میں بھی خواب سجاتی، گھر میں اس کو اچھا لگتا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ انادل کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چمکنے لگے۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ آمن ضیاء لمبا سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے کتاب کے ورق الٹنے لگا اور پھر بے بس سی ہنسی ہنس دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا اور حسب معمول انادل تیاری میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ یہ آپ کا رومال۔ گھڑی باندھنے کے بعد وہ والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر جیسے ہی پلٹا، انادل نے اس کی طرف براؤن کلر کا رومال بڑھایا۔ تھینک یو۔ اس کے ہاتھ سے رومال لیتے اس نے ایک سرسری سی نظر اس کے مرجھائے ہوئے بکھرے بکھرے سادہ حلیے پر ڈالی اور پھر چونک پڑا۔ انادل، آر یو اوکے؟ اس کے مزمل اور نڈال چہرے کی طرف دیکھتے اس نے بے قراری اور تشویش سے پوچھا تو وہ خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے انادل کی کلائی تھامی۔ او مائی گاڈ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کی تپتی کلائی کی گرمائش کو محسوس کرتے وہ حیرت و پریشانی سے بولا تو انادل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اگر تمہاری طبیعت خراب تھی تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تعصب بھری نظر اس نے اس کے نم چہرے پر ڈالی۔ انادل، مجھے تم سے اتنی بے پرواہی کی امید نہیں تھی۔ مجھ سے شدید نفرت کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنی تکلیف کو مجھ سے چھپاؤ، وہ افسوس سے بولا تو انادل نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے اس جملے نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دکھ اور شکایت سے دیکھتے وہ اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے باہر کی طرف بڑھا۔ لیکن کہاں؟ اس نے آمن کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی ہلکی سی بھی کوشش نہ کی، مگر اس کے باوجود وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اسے کہاں چلنے کو کہہ رہا ہے۔
اغوا نہیں کر رہا تمہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں واضح تپش تھی۔ آمن کو یقیناً اس کی اس حرکت سے تکلیف پہنچی تھی۔ اس کے تپے ہوئے انداز کو دیکھتے کوئی بھی سوال جواب کیے بغیر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کس ٹینشن میں رہتی ہو تم؟ کیوں میرے ساتھ ساتھ خود پر بھی ظلم کر رہی ہو؟ آخر تم بتاتی کیوں نہیں کہ تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ پھر اس کی جھنجھلاہٹ شدید غصے میں تبدیل ہونے لگی۔ او شٹ! بہت زور سے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارے اور عنادل ہراساں نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ اس کا چیک اپ کروانے کے بعد وہ ابھی راستے میں ہی تھے۔ گاڑی کی رفتار انتہائی سست تھی، بقول ڈاکٹر کے وہ کسی ٹینشن کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہوئی ہے۔ یہ سننے کے بعد تو امن ضیاء کا پارا ساتویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ بہت ریش ڈرائیونگ کرتے اس نے گاڑی کو سڑک پر روکا، مگر پھر جب اس کے غصے پر بے بسی غالب آنے لگی تو گاڑی کی رفتار خود بخود سست پڑتی گئی۔ پلیز عنادل، مجھے مزید پریشان مت کرو اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں نفرت کرتی ہو۔ اگر تمہیں میرے حوالے سے کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی کہہ دو، میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ جیسے ماحول میں رہتے ہوئے میں اخلاقی گراوٹ کا شکار رہا ہوں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں میرا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا۔ بہت پاک صاف زندگی گزاری ہے میں نے وہاں، اسی لیے شریک حیات بھی اپنی جیسی ہی چاہتا تھا، اور تمہیں دیکھ کر لگا جیسے تم ہی میرے وجود کا دوسرا حصہ ہو جو بالکل میرے جیسا ہے۔ وہ ہر صورت دونوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا چاہ رہا تھا۔ امن، وہ میں… ہاں ہاں بولو عنادل، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ جب آمن ضیاء نے اس کا حوصلہ بڑھاتے اسے مزید بولنے پر اکسایا تو وہ بے اختیار اس کے کندھے پر سر ٹکاتے سسک پڑی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ سر سے لانے لگا۔ پلیز عنادل، اپنے دل کا ہر درد کہہ دو۔ گاڑی رک چکی تھی اور وہ اس کے بولنے کا منتظر ہمتن گوش تھا۔ میں کب آپ سے نفرت کرتی ہوں؟ بے اختیاری میں وہ کہہ گئی، اور آمن ضیاء پہلے تو کتنی دیر اس کے سسکتے وجود کو حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ہلکا پھلکا ہوتا کھل کر مسکرا دیا۔ اس کا ہاتھ اس کے سر سے سرکتے اس کے کندھے پر آ ٹھہرا۔ وہ کافی دیر اس کے کندھے سے لگی آنسو بہاتی رہی، پھر جب آمن ضیاء کے اتنا قریب ہونے کا احساس ہوا تو ایک دم اس سے جدا ہوئی اور اپنی بے اختیاری پر خجل و نادم سی گردن جھکا گئی۔ یہ لو، آمن ضیاء نے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ایک نظر آمن ضیاء کے متبسم چہرے کی طرف دیکھتے اس کے ہاتھ سے رومال لیا، پھر چہرہ اور آنکھیں صاف کرنے لگی۔ گھر چلیں؟ اس کی محویت و بے خودی پر سٹپٹاتے گھبراتے اس نے سرخ قاتل آنکھیں اٹھائیں تو اس کی دیوانہ کر دینے والی استفہامیہ آنکھوں کو دیکھتے آمن نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی ان کی نظر مما پر پڑی تو دونوں ہی حیرت زدہ ان کی طرف بڑھے۔ مما آپ کب آئیں؟ ان کے گلے لگتے عنادل نے محبت سے پوچھا۔ ابھی، اور تم دونوں کہاں غائب تھے؟ اور پھر مما اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر کافی پریشان ہو گئی۔ تم نے میری بیٹی کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا امن، دیکھو تو کیسی سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہی ہے۔ مما نے اس کی زردی مائل مرجھائے ہوئے اداس و ملول چہرے کی طرف دیکھتے آمن کی کھچائی کرنی چاہی تو وہ مسکرا کر بولا، اب ضرور خیال رکھوں گا۔ اس کی مسکراہٹ کافی معنی خیز تھی۔ عنادل اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ وہ اس کے معنی خیز بات کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد سے وہ اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے جھنجھلا رہی تھی۔ امن، پاپا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ آنسو بھری آنکھیں اٹھاتے عنادل نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا گھبرایا ہوا خوفزدہ چہرہ دیکھتے اس نے نرمی سے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما۔ ہاں عنادل، ماموں ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، ڈونٹ وری۔ آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھتے آمن ضیاء نے اس کے ساتھ ساتھ جیسے خود کو بھی حوصلہ دینا چاہا، وہ اس کے کندھے پر سر ٹکاتی سسک پڑی۔ زبیر ماموں کو بزنس میں اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا جس کی انہوں نے شدید ٹینشن لی، اور نتیجے کے طور پر کل رات انہیں زبردست ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ پلیز عنادل چپ ہو جاؤ، انشاءاللہ ماموں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کا سسکتا وجود آمن ضیاء کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ اس پر دکھ بھری نظر ڈال کر چھوٹے ماموں اور آسیہ مامی کی طرف بڑھ گیا جو کچھ فاصلے پر نڈال سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ آسیہ مامی تو آنسوؤں کے ذریعے اپنا درد بہا رہی تھی، جبکہ چھوٹے ماموں کا چہرہ شدت ضبط کی وجہ سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ پلیز مامی چپ ہو جائیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ماموں کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھی ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا ہی تھا جب ڈاکٹر خاور آئی سی یو کا دروازہ کھول کر باہر آئے۔ سب کی متوش و مضطرب نظریں ان کے چہرے پر جم گئیں، سانسیں ایسی تھی جیسے گلے میں اٹک سی گئی ہوں۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب نے تشکر بھرے پرسکون سانس کھینچتے نم آنکھوں سے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔
لیکن ابھی آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ انادل کو تیزی سے اندر کی طرف بڑھتے دیکھ کر انہوں نے نرمی سے روکا۔ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں جب ہوش میں آ جائیں گے تو پھر مل لیجیے گا، انہوں نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور دوبارہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ امن زبیر ماموں سے ملنے کے بعد وہ تیزی سے کوریڈور کی طرف بڑھ رہا تھا جب انادل کی بے تاب پکار پر بے ساختہ پلٹا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کرے۔ ہاں ہاں دل کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اسے ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ میں مبتلا دیکھ کر وہ الجھا کہ آخر ایسی کیا بات وہ کہنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی کشمکش کا شکار نظر آ رہی ہے۔ وہ ایکچولی کچھ دن پاپا کے پاس ٹھہرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے بالآخر اس نے کہہ ہی دیا، پھر گردن اٹھا کر ایک موہوم سی امید سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے اب کیا کہہ دے، وہ حقیقتاً پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ دل میں بہت برا ہونا، دیکھو تمہیں کتنا ہراساں کر دیا، وہ اس کی سراسیمہ سی کیفیت کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ تمہاری محبت میں شدت پسند ضرور ہوں، مگر جبر بھی مجھے پسند نہیں۔ اس وقت ماموں ممانی کو تمہاری کتنی ضرورت ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ صرف اپنی غرض کے لیے اس نازک وقت پر تمہیں ساتھ چلنے کو کہوں۔ تم جب تک چاہو رک سکتی ہو۔ اس نے انادل کا ہاتھ تھام کر دبایا تو وہ ممنونیت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تھینک یو امن، موسٹ ویلکم ڈیئر، تم اندر جاؤ، میں آفس جا رہا ہوں، اگر میری ضرورت پڑے تو فون کر کے بلا لینا، اوکے؟ وہ مسکرا کر آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئی اور وہ اس کے پسماردہ سراپے پر بھرپور نظر ڈالتا مڑ گیا تھا۔ انادل آپی میں آ جاؤں؟ وہ ابھی پاپا کو میڈیسن کھلا کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی جب نرمین نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ ہاں ہاں نرمین جانو آؤ، اور میرے کمرے میں آنے کے لیے بھلا تمہیں اجازت کب سے درکار ہو گئی؟ وہ جو ابھی لیٹی ہی تھی اس کی آمد پر خوشگوار حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حیرت بھی بجا تھی، وہ بھلا کب پہلے اس کے کمرے میں خود چل کر آئی تھی۔ تایا ابو کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے اس نے بات کا آغاز کرنا چاہا۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے، ابھی انہیں میڈیسن دے کر آ رہی ہوں۔ کیا ہوا نرمین، خیریت؟ اس کی عدم توجہی محسوس کرتے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، وہ ایک دم چونکی، پھر اس کے پرکشش چہرے کی طرف دیکھتے گویا ہوئی۔ انادل آپی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ ایسی کیا بات ہے نرمین جو تمہیں اتنی تمہید باتنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس کی کشمکش میں مبتلا چہرے کو انادل نے گہری نظروں سے دیکھا۔ آپی ایکچولی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ امن بھائی کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ اس کا ہچکچا کر پوچھنا اسے اچھے خاصے اچنبھے میں ڈال گیا۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ انادل آپی بات کیا ہے نرمین، صاف صاف بتاؤ۔ اسے نہ جانے کیوں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ کل رات میری دوست نینی کی برتھ ڈے تھی، اس نے سارا انتظام ریسٹورنٹ میں کیا ہوا تھا، وہیں پر میں نے رات کو 9 بجے امن بھائی کو کسی انگریز لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ میں کبھی آپ سے اس کے متعلق بات نہ کرتی مگر امن بھائی کا اس کے ساتھ اس طرح فرینک ہونا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کے درمیان بے تکلفی صاف عیاں ہو رہی تھی، وہ دونوں یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ انادل آپی میں نہیں چاہتی کہ آپ کا گھر برباد ہو، اس لیے سب کہہ دیا تاکہ آپ آئندہ خیال رکھیں۔ امن بھائی سے مت پوچھیے گا، مجھے پتا ہے کہ وہ صاف مکر جائیں گے، کبھی چور بھی چوری کر کے بھلا مانا ہے؟ وہ اس کے یکبستہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتی بولی۔ چھناکی کی آواز کے ساتھ ہی انادل کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ انادل آپی میں آپ سے شرمندہ ہوں مگر سچائی بھی تو آپ سے چھپا نہیں سکتی تھی نا؟ اس نے لمحے کے ہزارویں حصے میں خود کو کمپوز کیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس سے زیادہ وہ مزید کچھ نہ بول سکی اور نرمین اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر ڈالتی باہر نکل گئی۔ امن جی آخر آپ نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا؟ کیوں میرے ڈر کو یقین میں بدل دیا؟ اس کے جاتے ہی وہ جو بمشکل خود کو سمیٹے بیٹھی تھی بکھر سی گئی اور پھر جو روئی تو روتی چلی گئی۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کتنا خوش قسمت سمجھتی تھی اور اب وہ عام سی سوچ رکھنے والی عام سی لڑکی تھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ اس کا رشتہ پھوپھو کے بیٹے کے ساتھ طے ہوا ہے تو وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ وہ بہت پہلے ہی یہ حق اپنے والدین کو دے چکی تھی اور ان کے فیصلے پر مطمئن بھی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے عام لڑکیوں کی طرح وہ بھی خواب بننے لگی، اس کے دل میں بھی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اس نے آمن ضیاء کو نہیں دیکھا، تصویر بھی نہیں دیکھی، مگر اس کے باوجود وہ خوش تھی۔ شادی سے 10 دن پہلے اس نے جیسے ہی آمن ضیاء کو دیکھا حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ وہ کبھی بھی خود کو اتنا خوش قسمت نہیں سمجھتی تھی، لیکن آمن ضیاء کو دیکھنے کے بعد اسے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا جیون ساتھی اتنا خوبصورت اور حسین ہوگا۔
یونانی دیوتاؤں سا، شہزادوں سی آن بان رکھنے والا۔ امن ضیاء پہلی نظر میں ہی گھر کے تمام افراد کو چونکا گیا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں، مغرور کھڑی ستوہ ناک، سیاہ سلکی بال، چوڑی چھاتی، حتیٰ کہ ایک ایک نقش کی تراش دلکش اور پرکشش تھی۔ کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا۔ موتیوں جیسے سفید دانتوں نے کلین شیو چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر چند لمحوں کے لیے گھر کے تمام افراد انگشتہ بد نہ رہ گئے۔ آسیہ مامی اور زبیر ماموں کو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ اپنی تصویر سے زیادہ پرکشش اور حسین نکلا تھا۔ انادل جو پردے کی اوٹ سے اسے دیکھ رہی تھی، وہیں اسی پل نم آنکھوں سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، اور پھر ہر نماز کے بعد وہ اپنے اچھے نصیب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہ بھولتی۔ اسے تھوڑی گھبراہٹ اور پریشانی تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد امن ضیاء کا کیا رسپانس ہوگا، کیونکہ وہ نارمل شکل و صورت کی عام سی لڑکی تھی۔ مگر اس کی سوچ کے برعکس امن ضیاء کا رویہ اس کے ساتھ بہت خیال کرنے اور محبت کرنے والا نکلا، اور وہ جو تھوڑا بہت گھبراہٹ کا شکار تھی، مطمئن ہو گئی۔ جو ڈر اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا، اب وہ بھی جاتا رہا۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے وہ اچھی طرح سمجھ اور جان گئی تھی۔ اس کے سامنے آ جانے پر وہ گھبرا اور بوکھلا جاتی۔ امن ضیاء کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ مقابل خواہ مخواہ کنفیوز ہونے لگتا۔ وہ خوش تھی، بلکہ بہت خوش، اور انہی مسرت بھرے دنوں میں ایک ایسا کڑوا سچ اس کی سماعتوں سے گزرا کہ وہ مختلف وسوسوں اور خدشوں میں گرنے لگی۔ ایک روز وہ نرمین کو بلانے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، جب اندر سے آتی شرمین کی آواز پر ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ تم سچ کہتی ہو نرمین کہ امن ضیاء بہت خوبصورت ہے، مگر ایسے خوبصورت لوگ اندر سے کتنے بدصورت ہوتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتی۔ اور پھر جس ماحول سے وہ آیا ہے، تم کیا سمجھتی ہو بہت پاک صاف ہو کر آیا ہوگا۔ وہ اپنے دل کی جلن نکالتی استہزائیہ ہنسی۔ آخر کیا ہے انادل میں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کیا وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں نا، تو پھر امن ضیاء اس سے کیوں شادی کر رہا ہے؟ دیکھنا کتنی جلدی وہ اس سے اوب جاتا ہے۔ یار میری دوست کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ وہ عام شکل و صورت کی نارمل سی لڑکی تھی، جبکہ اس کا شوہر بے انتہا ڈیشنگ۔ ہوا کیا، شادی کے 1 سال بعد کسی دوسری خوبصورت لڑکی کی زلفوں کا اسیر ہوتے ہی اسے طلاق دے دی۔ دیکھ لینا انادل کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حسد کی آگ شاید تمام انسانوں کو اسی طرح جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انادل نے بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی ٹانگیں یوں کانپنے لگی جیسے ان سے جان نکل رہی ہو۔ تزائل برے قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے میں آئی اور آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ وہ بہت معصوم، سادہ اور صاف دل لڑکی تھی۔ شرمین کی چال نہ سمجھ سکی، جس نے کھڑکی سے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ شرمین کی باتیں جیسے اس کے دل میں چھپ کر رہ گئی تھیں۔ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئی، حواسوں پر عجیب عجیب وسوسوں اور اندیشوں کا راج رہنے لگا، اور پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے دل کے برخلاف فیصلہ کر لیا کہ وہ امن ضیاء سے شادی نہیں کرے گی۔ اور پھر واقعی اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ انکار اس نے نرمین کے ذریعے امن ضیاء تک پہنچایا تھا۔ گھر کے بڑے سب بے خبر تھے۔ وہ امن ضیاء کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتی تھی، لیکن اس کی سوچ کے برعکس چند پلوں میں امن ضیاء متفکر سا اس کے روبرو کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انکار کی وجہ کیا بتائے، سو بنا سوچے سمجھے کہہ گئی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت۔ اسے لگا اس کے منہ سے یہ سب سن کر امن ضیاء خود شادی سے انکار کر دے گا۔ وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا جو اس سے شدید نفرت کرتی ہو۔ اس کی بظاہر شدید نفرت کو بھی امن ضیاء کسی خاطر میں نہ لایا اور اسے شادی کر کے ہی چھوڑی۔ شادی کے بعد بھی وہ برے برے وہموں کا شکار رہی، مگر پھر امن ضیاء کی بے انتہا محبت، دیوانگی اور شدت نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اندر روز نیا نیا چہرہ لے کر پنپتے وسوسے میٹھی نیند سو گئے۔ اور اب وہ شادی کے 6 ماہ بعد دوہری طاقت کے ساتھ دوبارہ بیدار ہو چکے تھے، جنہیں سلانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ امن کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ سسک پڑی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نرمین جھوٹ بول رہی ہو، یا پھر اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اندر سے آتی پرزور آواز پر اس کے آنسو چند پل کے لیے تھمے، مگر پھر دماغ کی آواز پر وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اسے کیا ضرورت ہے مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ لیکن اس وقت مجھے امن سے بات ضرور کرنی چاہیے۔ مصمم ارادہ کرتے اس کا ہاتھ فون کی طرف بڑھا۔ ہیلو؟ تیسری بیل پر دلکش بوجھل سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یقیناً وہ غنودگی میں تھا۔ امن، میں انادل۔ وٹ؟ یہ تم ہی ہو نا دل؟ اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ حیرت و انبساط سے دریافت کیا۔ آپ خواب نہیں دیکھ رہے، یہ میں ہی ہوں۔ اس کا لہجہ بے انتہا سنجیدہ تھا، مگر امن ضیاء اس وقت اتنا خوش تھا کہ اس کے لہجے پر غور ہی نہ کر سکا۔ مما کیسی ہیں؟ کسی طریقے سے بات بھی تو شروع کرنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں بہت مس کر رہی ہیں، بلکہ اس گھر میں ایک اور بھی فرد ہے جس کا سکون و قرار آپ اپنے ساتھ لے آئی ہیں محترمہ۔ لہجہ بے انتہا دلنشین تھا، مگر انادل اپنی ہی الجھنوں میں الجھی ہوئی تھی۔
امن آج آپ آفس سے کب واپس آئے تھے؟ کچھ کھوجتا ہوا بڑا تفریشی انداز تھا، مگر اس دفعہ بھی وہ کچھ محسوس نہ کر سکا اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، کب آنا ہے یار، تمہارے بغیر گھر میں ذرا دل نہیں لگتا، اور ویسے بھی آج میری کسی سے میٹنگ تھی سو لیٹ آیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں جس کے ساتھ آپ کی میٹنگ تھی۔ زہریلی سوچ نے پھر سے اس کے دماغ پر قابض ہونا چاہا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بے یقینی میں چبھتا ہوا انداز تھا۔ آف کورس یار، اور یہ تم بھی کن باتوں کو لے کر بیٹھ گئی؟ مجھے بتاؤ میں تمہیں کب لینے آؤں؟ بات کھلنے کا ڈر جو ہے، اس لیے بات کو بدلو گے ہی؟ اس نے پھر سوچا، بہت امتحان لے لیا تم نے میرے صبر کا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں گئے، میں کل آفس سے واپسی پر تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کے خاموش رہنے پر اس نے خود ہی طے کر لیا، نہیں امن، ابھی نہیں، میں کچھ دن اور رہنا چاہتی ہوں۔ بے یقینی جیت گئی تھی، شک کا بیج تناور درخت بننے کی طرف تیزی سے گامزن تھا، اسی لیے اس کا لہجہ خود بخود روکھا سا ہوا۔ دل، ماموں کی طبیعت اب ٹھیک ہے، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا، میں نے کہہ دیا کہ مجھے رہنا ہے تو بس رہنا ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اپنی کڑواہٹ پر قابو نہ پا سکی۔ دل، یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اچنبھے سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں، آپ بھی سو جائیے۔ ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی، اور وہ اس کے انداز پر ہکا بکا وہ کتنی دیر فون کو گھورتا رہا۔ پھر امن نے کتنی بار نمبر ملایا مگر اس نے نہیں اٹھایا، کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبح اس کا سر کافی بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں بھی سوجن کی وجہ سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی، ابھی اس نے کیتلی چولہے پر رکھی ہی تھی جب آمن ضیاء کی آواز پر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ مما کو سلام کرنے کے بعد پاپا کی طبیعت کے متعلق استفسار کر رہا تھا۔ وہ یہ تو ضرور جانتی تھی کہ آج وہ ہر صورت آئے گا، مگر اتنی صبح یہ اسے اندازہ نہ تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بیٹا، اب وہ ٹھیک ہیں، تم ان کے پاس چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلاتے ماموں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، حالانکہ وہ اس وقت صرف انادل سے ملنے آیا تھا جس کے فون کی وجہ سے وہ ساری رات پریشان رہا۔ اتنی روٹ تو وہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ انادل بیٹا، امن کے لیے بھی چائے بنا لو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اٹھنے کے بعد سیدھا ادھر ہی آ گیا ہے، ناشتہ بھی تیار کر لینا، کافی رف سا حلیہ ہے اس کا۔ اسے ناشتے کا کہنے کے بعد انہوں نے وہ بات بھی کہہ دی جو امن ضیاء کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ان کے دماغ میں آئی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے فریج سے دودھ نکالنے لگی کہ اسی وقت اسے شدید چکر آیا۔ اگر بروقت لپک کر آسیہ مامی اسے تھام نہ لیتی تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ انادل، کیا ہوا بیٹا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کہ اسے ایک دم ابکائی آئی اور اس نے وہیں کہہ کر دی کہ اس قدر شدید تھی کہ اس کا برا حال ہو گیا۔ دل، اسی وقت آمن ضیاء اندر داخل ہوا اور تڑپ کر اس کی طرف لپکا۔ مامی، اس سے کیا ہوا ہے؟ اس کے نڈال زرد وجود کو دیکھتے اس نے پریشانی اور تشویش سے پوچھا تو آسیہ مامی اس کی متفکر صورت دیکھتے مسکرا دی۔ وہ ایک جاندیدہ خاتون تھی، بیٹی کی حالت سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اللہ کرے جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا ہی ہو، تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر نسرین کی طرف چلو، انہوں نے دوپٹے سے اس کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ مما پلیز، مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جائے گا، وہ نقاہت سے بولی تو اس کی حالت کے پیش نظر وہ اسے آمن ضیاء کی مدد سے لاؤنج میں لے آئی جو پریشان سا سب دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں یہاں بلوا لیتی ہوں، چونکہ ڈاکٹر ان کی دوست تھی سو انہیں تسلی تھی کہ فوراً آ جائے گی، اور ایسا ہوا بھی، تھوڑی دیر میں وہ ان کے روبرو تھی۔ مبارک ہو آسیہ، تم نانی بننے والی ہو، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ اپنے یقین کی تصدیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے بے ساختہ مسکرا دی۔ اور اب تو ماشاءاللہ دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، کیوں بھائی انادل بیٹا، تمہیں اپنے وجود میں ہونے والی تبدیلی کی خبر نہ ہو سکی؟ انہیں مبارکباد دینے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو حیران و پریشان سی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید ابھی تک بے یقین تھی، کچھ دنوں سے میری طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی، مگر لاکھ سوچنے کے بعد بھی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی تو وہ ہنس دی۔ پہلی بار میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹا تم کمزور بہت ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی کوشش کرو، اور جو میڈیسن لکھ رہی ہوں پراپر لیتی رہنا۔ اس نے ان کی ہدایت پر آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس وقت وہ اپنے بیڈ روم میں لیٹی ہوئی تھی اور امن ضیاء پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا ہاتھ مسل رہا تھا۔ جب اسے کسی پل سکون نہ ملا تو سر صوفے کی پشت گاہ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ رات بھی انادل کا انداز اسے کچھ عجیب سا لگا تھا، سو صبح اٹھتے ہی اس نے بغیر چینج اور بغیر ناشتہ کیے ادھر گرا لی تھی۔ اپنے کندھے پر ہاتھ کے لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی۔ آسیہ مامی مسکرا رہی تھی۔ مبارک ہو آمن بیٹا، تم پاپا بننے والے ہو۔ خبر ایسی ضرور تھی کہ وہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں آپ سچ کہہ رہی ہیں مامی، انہیں دونوں کندھوں سے تھامتے دوبارہ تصدیق چاہی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اللہ سونے نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے ہم سب کو، میں آج ہی بکرا منگوا کر انادل کا صدقہ دیتی ہوں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اتنی بڑی خوشی آمن ضیاء سے سنبھالی نہ گئی، بے ساختہ آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔
امن تم بھی نا ایک دم پاگل ہو۔ انہوں نے اس کی پرنام آنکھیں دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ گردن جھکاتے مسکرا دیا۔ تم انادل کے پاس جاؤ، تب تک میں سب کو خوشخبری سنا کر آتی ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ بے انتہا خوشی و مسرت کا احساس تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے واش روم سے نکلتی انادل کو اٹھا کے گھما ڈالا۔ دل تم اندازہ نہیں لگا سکتی یار کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ آئی لو یو ریئلی ویری مچ۔ وہ واقعی اس وقت بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، جیسے اسے قارون کا خزانہ مل گیا ہو، ہمارا بچہ دل، ہمارا خون، ہماری محبت کی نشانی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو رہا تھا کہ آواز بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ تم نہیں جانتی دل کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اسے مقابل کھڑا کرتے پرنم لہجے میں تشکر سموتے اس نے اپنے کپ کپاتے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ اس کی آنکھوں کی نمی نے انادل کی زبان پر چند پلوں کے لیے قفل ڈال دیے، مگر پھر جیسے ہی نرمین کی باتیں یاد آئیں تو اس کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ چھوڑو مجھے، بھرپور مزاحمت کرتے وہ تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ امن ضیاء نے حیرت سے اس کی خفگی لیے برہم چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے دل؟ اس نے ناسمجھی سے دریافت کیا۔ بہت خوب، بہت اچھی اداکاری کر لیتے ہیں آپ، اتنی اچھی ایکٹنگ پر آپ کو داد دینی چاہیے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، بول جا۔ اس کی نظروں کی کاٹ اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں آپ کو سمجھانا بھی نہیں چاہتی، بس آپ میرے کمرے سے نکل جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو امن ضیاء کا چہرہ ایک پل میں کئی رنگ بدل کر رہ گیا۔ شدید اہانت کا احساس تھا شاید۔ کیا تم اپنے رویے کی وجہ بتاؤ گی؟ بہت کٹیلی اور سنجیدہ نظر ڈالی تھی اس نے اس کے بدگمان چہرے پر۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، نہ آج اور نہ کل، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بے لچک اور جارحانہ انداز میں کہتے اس نے اس کی طرف پیٹ کر لی تو امن ضیاء کی برداشت جواب دے گئی، اور جو اتنی دیر سے ضبط سے کام لے رہا تھا بپھرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور پھر اسے بازو سے دبوچتے شدید غصے کے عالم میں اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کس چیز کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ اس کے جارحانہ تیور دیکھتے وہ اندر تک سہم گئی۔ شادی سے پہلے بھی اس نے اسے غصے میں دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے کے نرم پرکشش خدوخال شدید اشتعال کی وجہ سے خطرناک حد تک کرخت ہو چکے تھے۔ میرا بازو چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر امن ضیاء کو مطلق پرواہ نہ ہوئی۔ اسے تو اس کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے پاگل کر دیا تھا۔ انادل مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، اپنے رویے کی وضاحت کرو۔ اس کے رونے پر اس نے گرفت نرم کی، مگر بازو ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ایک دفعہ کا کہا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ چٹاخ مردانہ ہاتھ کا بھرپور تھپڑ تھا جو اس کے نازک گال پر پڑا۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے، ہونٹ کے کنارے سے بھی خون نکلنے لگا۔ اس کا بازو اگر امن ضیاء کی گرفت میں نہ ہوتا تو یقیناً وہ گر چکی ہوتی۔ اب تو میں نے تمہاری زبان سے یہ سب سن لیا ہے، مگر آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات کہی تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ بولا نہیں بلکہ غرایا تھا۔ آپ چاہے مجھے جان سے مار دیں، مگر میں بار بار یہی کہوں گی۔ وہ اس کی گرفت سے بازو چھڑاتے دور جا کھڑی ہوئی، جبکہ وہ سلگتی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ شادی سے پہلے بھی میں نے یہ آپ سے کہا تھا، کاش میں نے آپ سے شادی نہ کی ہوتی۔ اسے شدید غصے کے عالم میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بے ساختہ بولی اور پھر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ امن ضیاء کے قدموں سے یکدم زمین کھسکی تھی، بڑھتے قدم ایک دم منجمد ہو کر رہ گئے۔ چناکے سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ پل بھر میں مشتعل آنکھوں میں افسوس اور دکھ ہلکورے لینے لگا۔ کتنی دیر وہ تعصب سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس وقت اس کے پاس کہنے کو ایک لفظ نہ بچا تھا۔ آنکھوں میں نمی چھانے لگی، وہ ٹوٹا بکھرا شکست خوردہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں آج ہار گیا دل۔ اس نے پرنام آنکھیں اٹھائیں، پھر آہستہ سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ دل نہیں، تم انادل ہو، صرف انادل۔ دل تو وہ لڑکی تھی جسے میں نے ٹوٹ کر چاہا، دیوانگی کی ساری حدیں ختم کر دی، جو تمہاری جیسی ظالم اور شفاق نہیں تھی، جو میری آنکھ کا ہر اشارہ سمجھتی تھی اور جس کے لیے میری خوشی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تم میری دل نہیں ہو اور تم میری دل ہو بھی نہیں سکتی۔ وہ افسوس و بے بسی سے بڑبڑایا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں یہاں سے جا رہا ہوں انادل، اب میں تمہیں کبھی واپس لے جانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ انادل کے قدم ایک دم لڑکھڑا سے گئے۔ بے ساختہ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ حسب منشا جواب پر بھی وہ بہت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ اور تم بھی کبھی واپس نہ آنا، تب تک جب تک تمہارے اندر وہ لڑکی زندہ نہ ہو جائے جسے میری خوشی عزیز تھی اور جو میری آنکھ کا ہر اشارہ سمجھتی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرہ چھوڑ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ رات کے 2:30 بجے کا وقت تھا اور امن ضیاء
دنیا و مافیا سے بیگانہ لان میں سنگی بینچ پر بیٹھا تھا۔ اس نے انادل کو ٹوٹ کر چاہا تھا، اپنی محبت میں کہیں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، اور کل انادل کے لفظوں نے اس کی روح تک گھائل کر چھوڑی تھی، اس کے جگر کو چھلنی کر دیا تھا۔ کل سے اس کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ اس نے انادل کے بغیر رہنے کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا، مگر وہ ضدی لڑکی شروع سے ہی اسے نفرت کرتی چلی آ رہی تھی، اور آج اس کی آنکھوں میں نفرت کے شرارے اس نے کس طرح سہے تھے، یہ صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا۔ پلیز دل لوٹ آؤ میرے پاس، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر ایک اذیت میں بولا، کیوں؟ آخر کیوں تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو، مجھ سے بدگمان ہو؟ پلیز بتاؤ نا۔ وہ نم آنکھوں میں تخیل کے پردے میں ابھرتے اس کے دلکش پیکر کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہارے بغیر جینا نہیں آ رہا، پلیز لوٹ آؤ نا۔ اس کے وجود پر سوگواریت چھانے لگی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے بغیر، تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ ضدی لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، پھر بے بسی سے سر نفی میں ہلانے لگا۔ اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے سامنے دیوار کی صورت آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے وہیں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح تہی دامن گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ تمہیں خود میرے پاس آنا ہوگا دل، ورنہ تم اپنے آمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس کی آنکھ سے ننھا سا آنسو پھسلا اور اس کے کپڑوں میں جذب ہو گیا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نسرین نے اسے ہر طرح کی میڈیسن لینے سے منع کر دیا۔ عجیب بوجھل اور افسردہ دن گزر رہے تھے۔ اس نے مما کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ وہ یہاں مزید رکنا چاہتی ہے۔ پاپا کی حالت بھی ابھی کافی ٹھیک ہو چکی تھی۔ انہوں نے دوبارہ آفس جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت امن ضیاء کو معاف کرنے کا خود میں ظرف نہیں پا رہی تھی۔ اس نے بہت صاف زندگی گزاری تھی اور وہ اپنی شریک سفر سے بھی یہی توقع رکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ امن ضیاء اسے چھوڑتا، وہ خود اسے چھوڑ دینا چاہتی تھی، مگر اس ننھی جان کا خیال اسے ہر طرح کا حتمی فیصلہ لینے سے روک رہا تھا۔ ان دنوں تو دل اتنا بوجھل رہنے لگا تھا کہ ساری ساری رات روتے اور جاگتے گزر جاتی۔ اس وقت بھی رات کے 1 بجے کا وقت تھا اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ مما اس کی نڈال اور پسماردہ صورت کو کوئی اور ہی رنگ دے رہی تھی اور اس کی غذا کا زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اتنا بڑا دکھ اپنے تنہا دل پر سہنا نہایت مشکل امر تھا۔ بہت بار وہ ٹوٹی بکھری اور سسکی تھی، اور یہ سب اس نے تنہا اپنے کمرے میں ہی کیا تھا۔ اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو اس نے اپنی سگی ماں سے بھی چھپا لیا تھا۔ سر میں درد مزید بڑھا تو وہ چائے بنانے کے ارادے سے کمرے سے باہر آئی، مگر پھر جیسے ہی نرمین اور شرمین کے مشترکہ کمرے کے قریب سے گزری، ٹھٹک کر رک گئی۔ قدم جیسے جم سے گئے تھے۔ امن ضیاء کی زندگی میں انادل زبیر کی کوئی جگہ نہیں، اور نرمین ڈیئر، تھینک یو سو مچ کہ تم نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ اب انادل کا گھر تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ زہریلی سی ہنسی ہنس رہی تھی۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ انادل کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ رنگت تو لٹے کی طرح سفید پڑ گئی ہے، اور اتنے کامیاب ایکٹنگ پر میں خود کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ بس نرمین جانو، تھوڑی سی ضرب اور لگانی پڑے گی، پھر انادل امن ضیاء کی زندگی سے باہر اور میں شامل۔ اس نے اپنی طرف سے جیسے قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ انادل چند پل کے لیے پتھر کی ہو کر رہ گئی، تو یہ اصل وجہ تھی اس کا گھر تباہ کرنے کی۔ وہ اپنی آنکھوں سے خون سفید ہوتے دیکھ رہی تھی، رشتوں سے بھروسہ اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ بہت چاہتی ہوں میں امن ضیاء کو، اسے پہلی بار دیکھ کر تم اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میری کیا حالت ہوئی تھی۔ اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی، اسی لیے تو شادی سے پہلے انڈائریکٹ اسے بدظن کرنا چاہا، مگر اس بیوقوف نے اتنی باتیں سن کر بھی شادی کر لی۔ نہ پوچھو اس وقت میری کیا حالت ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ انادل کو گولی سے اڑا دوں، اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں۔ انادل کی آنکھوں میں نمی چھانے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے میں کسی صورت امن کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ صرف اور صرف میرا ہے۔ ایک دفعہ امن ضیاء کو فون پر میں نے انادل سے بدظن کرنا چاہا تھا، مگر اس کا ریئیکٹ اتنا سخت تھا کہ میں دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ تم یقین نہیں کر سکتی نرمین کہ اسے اس پر کتنا اعتماد ہے۔ اندھا بھروسہ کرتا ہے وہ اس پر، اور اندھی محبت۔ اب اس محبت کی جڑوں میں بدگمانی اور شک کا بیج کیسے بونا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اور یہ انادل، یہ تو ہے ہی بیوقوف، اسے ہی ٹارگٹ پر رکھنا پڑے گا، اور پھر کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ انادل کی برداشت جواب دے گئی۔ اپنی آنکھوں کی نمی پیتے اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں خود کو کمپوز کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر بوکھلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری اپنی بہنیں ہی آستین کا سانپ نکلے گی۔ انادل آ پی، نرمین ہکلائی۔
چپ، مزید ایک لفظ نہیں۔ تمہیں میں اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی اور تم کیا نکلی۔ اس کی آواز میں ایک اذیت اور درد بول رہا تھا۔ اور تم شرمین، مجھے تمہاری سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ اتنا حسد، اتنا زہر پال رکھا ہے تم نے اپنے اندر۔ جانتی ہوں تم دماغی طور پر بیمار ہو چکی ہو کہ کچھ بھی کر سکتی ہو۔ مجھے ترس آ رہا ہے تم پر۔ ایک بات یاد رکھنا، تم جتنی مرضی کوشش کر لو مگر ہم میاں بیوی کو جدا نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ اس نے انگلی اٹھاتے دکھ سے دونوں کی طرف دیکھا، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم دونوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر مجھے ساری زندگی افسوس اور دکھ رہے گا کہ میری اپنی بہنیں میری دشمن نکلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کے سامنے رو پڑتی، تیزی سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد پھر جو اس نے رونا شروع کیا تو پھر روتی ہی چلی گئی۔ رہ رہ کر اسے وہ جملے یاد آ رہے تھے جو اس نے آمن سے بولے تھے۔ کتنی پاگل ہو گئی تھی وہ اور کتنی سختی سے وہ اس سے پیش آئی تھی، اور پھر اس کے جملوں کے بعد آمن ضیاء کا رد عمل، وہ تڑپ تڑپ کر روتی۔ پلیز آمن، مجھے معاف کر دے، میں بہت بری ہوں، بہت بے وقوف ہوں۔ وہ تکیے پر سر پٹکنے لگی۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ ایک خوف کی حراست میں آئی۔ کتنا غصہ ہو رہے تھے آمن۔ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ گال پر رکھا۔ اللہ پلیز میری مدد کیجیے۔ اب میں نرمین اور شرمین کو مزید کوئی موقع نہیں دینا چاہتی۔ میں ایک منٹ اب یہاں نہیں رہوں گی، وہ مستحکم انداز میں بولی۔ مگر میں گھر واپس کیسے جاؤں؟ امن کو فون کروں؟ نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ کیا خود سے چلی جاؤں؟ کیا امن مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ ہراساں سی بڑبڑائی۔ میں تمہیں لینے نہیں آؤں گا اور تم بھی واپس مت آنا تب تک جب تک تمہارے اندر وہ لڑکی زندہ نہ ہو جائے جس سے میری خوشی عزیز تھی اور جو میری آنکھ کا ہر اشارہ سمجھ جاتی تھی۔ ہاں، وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے کیونکہ وہ میرے اپنے ہیں۔ اس نے ایک فیصلے کے بعد آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اپنے بیگ میں سامان رکھنے لگی، پھر باہر کی طرف بڑھی۔ چوکیدار اونگ رہا تھا۔ نذیر بابا، ساجد کو بلائیں۔ چوکیدار گھبرا کر کھڑا ہوتا حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اسے ڈرائیور کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ سنا نہیں آپ نے؟ اس کے یک ٹک دیکھنے پر وہ زج ہو کر بولی تو وہ خاموشی سے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گیٹ سے ہی اپنے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا۔ چوکیدار نے بہت حیران ہو کر دروازہ کھولا تھا۔ بیگم صاحب، سب خیریت ہے نا؟ اسے اتنی صبح سویرے دیکھ کر اس کا پریشان ہونا لازمی تھا۔ ہاں سب خیریت ہے، تم دروازہ بند کر لو، ہلکے پھلکے انداز میں کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ اندر بڑھی، نظر سیدھی بیڈ پر پڑی جو خالی تھا۔ بے چین نظروں نے پل میں پورے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر صوفے پر آتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ آنکھیں موندے صوفے کی پشت گاہ سے سر ٹکائے بے ترتیب سا بیٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے اس کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ وہ بہت مضمحل اور نڈال دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے حلقے اس کی رجگوں کے گواہ تھے۔ کئی دنوں سے شاید شیو بھی نہیں کی گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کے قریب چلی آئی۔ کارپٹ پر بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے سسک پڑی۔ امن ضیاء نے بہت چونکتے آنکھیں کھولی مگر پھر انادل کو اپنے اتنے قریب روتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دل، بے یقینی سی بے یقینی تھی پکار میں۔ انادل پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دے امن، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ ایک اذیت میں اس نے سر اٹھایا اور امن ضیاء تو سکتے کسی کیفیت میں اس کے نم چہرے اور متورم و مدہوش آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہ دل تم ہی ہو نا؟ اس کے معصوم چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے وہ حیرت و خوشی سے بولا۔ آواز کی تڑپ کو انادل نے اپنے دل پر محسوس کیا۔ ہاں امن، یہ میں ہی ہوں آپ کی دل، پلیز مجھے معاف کر دیجیے، میں بہت بری ہوں۔ اس نے وسیع ظرف رکھنے والے اس انسان کو محبت و فخر سے دیکھتے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو دل؟ پلیز اٹھو یہاں سے اور ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھایا اور وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی تڑپ تڑپ کر رو دی، یہاں تک کہ امن ضیاء کو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پلیز دل، بس کرو، وہ اس سے خود میں بھیجتے نم آنکھوں سے بولا۔ میں بہت بے وقوف ہوں، بہت دکھ دیا نا آپ کو، بہت تکلیف دی۔ نم ناک آنکھیں اٹھائی۔ تم واپس آ گئی ہو، میرے تمام دکھوں کا مداوع ہو گیا۔ پلیز اب یہ رونا بند کرو، تمہارے یہ آنسو مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے ذرا گلہ نہیں؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے حیرت سے پوچھا تو اس کے دلربا انداز کو دیکھتے وہ دھیرے سے مسکرا کر نفی میں گردن ہلا گیا۔ آپ کا ظرف بہت وسیع ہے امن، مگر مجھے اپنی خطاؤں کا اقرار کر لینے دیجیے، میں اپنے اندر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ امن ضیاء نے بہت سہولت اور سکون سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں تھی امن، کبھی بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ آپ جانتے تھے؟
اچنبھے سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ نفرت نہ ہوتے ہوئے بھی تم یہ کیوں کہتی رہی کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ مجھے کہیں نہ کہیں یہ خبر ہو چکی تھی کہ تم مجھے چاہتی ہو، مگر تمہارے ہونٹوں سے نکلنے والا یہ جملہ کہ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے مجھے ٹھٹکنے اور الجھنے پر مجبور کر دیتا، اور میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ تمہیں مجھ سے نفرت زیادہ ہے یا محبت۔ اس نے صاف گوئی سے دل کی بات اس پر واضح کر دی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، صرف اور صرف محبت۔ نفرت تو میں نے آپ سے کبھی کی ہی نہیں۔ مسرت و انبساط کی اجلی کرن پھوٹی اس وقت آمن ضیاء کے اندر، مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ آج وہ اسے سننا چاہتا تھا، اس کے اندر کا ورق حفظ کر لینا چاہتا تھا۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے میں جاننے اور محسوس کرنے لگی تھی، مگر پھر ایک دفعہ اس نے ساری سچائی آمن ضیاء کے گوش گزار کر دی، جو حیرت سے بت بنا اس کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں آمن، میں نے آپ پر شک کیا، آپ کو برا سمجھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر سر ٹکاتے سسک پڑی۔ اگر مجھے خوبصورتی چاہیے ہوتی تو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں جگہ جگہ حسن بکھرا پڑا ہے، مجھے تو پاکیزگی اور معصومیت چاہیے تھی جو تم میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ میں نے امریکہ میں بہت پاک صاف زندگی گزاری ہے دل، اور اپنے جیون ساتھی کو بھی اپنے جیسا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنے کردار کے حوالے سے بہت پوزیسو ہوں، پلیز آئندہ میرے کردار پر کبھی شک مت کرنا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو اور میں تمہیں آخری بھی بنانا چاہتا ہوں۔ امن، میں آپ پر کبھی بھی شک نہ کرتی، مگر وہ نرمین شرمین۔ وہ ایک دم خاموش ہوئی تو امن نے اسے دیکھا۔ امن، جن کے ساتھ آپ کا اتنا قریبی رشتہ ہو وہی آپ کا دل کیوں دکھانے کا سبب بنتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں اٹھائیں۔ ان دونوں کو میں نے اپنی سگی بہنوں سے زیادہ چاہا، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میرا ہی گھر توڑنا چاہا۔ وہ ایک اذیت میں بول رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آمن ضیاء نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے آہستہ سے اپنے ساتھ لگایا۔ بس دل، اب ہم اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان کے عمل ان کے ساتھ، ہم ان کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے رشتے پر آنچ نہ آنے دی۔ ایک دفعہ کسی انجان لڑکی کا میرے موبائل پر فون آیا تھا، مگر میں نے سیریس نہیں لیا، اور میں سیریس لے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں تمہیں روح کی گہرائی تک جان چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کا دل کتنا صاف ہے، اس کی سوچ کتنی شفاف ہے، اور اس کا وجود کتنا پاکیزہ ہے، پھر میں کسی کی بات پر کیوں کر یقین کرتا؟ اتنا مان اور یقین۔ انادل بے خود سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ بہت اچھے ہیں امن، اور یقیناً میں نے بہت بڑی نیکی کی ہوگی کہ آپ جیسا اچھا جیون ساتھی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا۔ میں بہت خوش ہوں امن، بہت خوش۔ اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے وہ ایک جذب سے بولی، جب وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ اب تمہاری اس خوشی میں مجھے کتنا حصہ ملے گا؟ آفٹر آل 15 دنوں سے تمہاری جدائی کی آگ میں جل رہا ہوں، کچھ تو اجلے پانی کی نرم نرم فوار برسنی چاہیے۔ پہلے تو وہ خاک نہ سمجھی، مگر پھر جب اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کو دیکھا تو چھوئی موئی ہوتی پل میں اس سے دور ہوئی۔ اب بھی نہ بس۔ اس کا چہرہ سرخ انار ہو چکا تھا۔ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو وفور و محبت سے دیکھتے آمن ضیاء نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا، بے انتہا قریب۔ اب میں ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور نہ تمہیں اس کی اجازت دوں گا۔ اس کے آنکھوں میں خمار چھانے لگا تھا۔ کل ہم دونوں اپنے بچے کے لیے شاپنگ کرنے چلیں گے۔ اس کے چہرے پر جھکتے وہ بے خودی میں بولا تو نادل کی سانسیں رکنے لگی۔ کوئی رائے فرار نہ پا کر اس کی شدتوں اور بے اختیاریوں سے گھبراتے شرماتے اس نے اپنا سر آمن ضیاء کے سینے پر ٹکایا اور اس خوبصورت ادا پر محبت مسکرا دی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔